ایک شخص جنت اور دوزخ کے درمیان باقی رہ جائے گا، اور وہ دوزخ سے نکلنے والوں میں سے سب سے آخری ہوگا اور جنت میں داخل ہونے والوں میں سے سب سے آخری ہوگا۔ وہ جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ اب جب اس شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کا چہرہ پھر بھی جہنم ہی کی طرف ہوگا۔ جہنم کی تپش، اس کی ہیٹ، اس کا عذاب، اس کی تکلیف اس بندے کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، میرے اوپر فضل فرما، میرا چہرہ دوزخ سے پھیر دے، اس کی بدبو نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس کی تیزی نے مجھے جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا اگر میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں، تیری بات مان لوں، تیرا چہرہ میں جہنم سے پھیر دوں، دوسری طرف کر دو جنت کی طرف، تو تم اس کے علاوہ کوئی سوال تو نہیں کرو گے؟ وہ کہتا ہے اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے علاوہ میرا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس شخص کا جو چہرہ ہوگا وہ جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف فرما دے گا۔ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کا چہرہ اسی طرح رہے گا۔ پھر جب عرصہ گزرے گا وہ پھر اللہ کے بارگاہ میں جو ہے نا وہ عرض کرے گا اے میرے رب، تو نے فضل کیا، میرا چہرہ جہنم سے پھیر کے جنت کی طرف کر دیا، اب جنتی کی نعمتیں میں نے دیکھی ہیں، تو میرے اوپر کرم فرما، تو مجھے جنت کے دروازے تک ہی پہنچا دے، اتنا تو فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے کوئی بلائی نہ ہو اے بدنصیب، کیا تو نے مجھ سے پہلے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ یا اللہ یہ میرا آخری سوال ہوگا، اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا وعدہ تو کیا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تیری مخلوق میں سے بدنصیب نہ رہ جاؤں، میں بھی تیری رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہوں، تو فضل فرما مجھے یہاں سے اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اب اگر میں تیری یہ بات مان لوں، تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دوں، اس کے بعد تو کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اور عرض کرے گا مولا کوئی سوال نہیں، تیری عزت و جلال کی قسم، وہ قسمیں بھی اٹھا لے گا۔ دیکھیں اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا وہ مہربان ہے۔ فرمائے گا وہ بندہ قسمیں اٹھا لے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا، بس مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور اس بندے کو اٹھا کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ جب وہ بندہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا، اب دور سے جنت کے دروازے اور باہر کے نظارے کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا، تو جب دروازے پہ پہنچے گا اندر کا منظر دیکھے گا تو پھر کیسے رہا جائے گا اس سے؟ اب جب وہ اندر کا مشاہدہ کرے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ صبر کرے گا، وہ کھڑا رہے گا، پھر بلا کر اس کو بولنا پڑ جائے گا یا اللہ فضل فرما، تو نے اتنا کرم کیا مجھے جنت میں داخل ہی فرما دے۔ اللہ فرمائے گا ابن آدم تجھ پہ افسوس ہے، کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہوا تھا؟ کیا تم نے پکا وعدہ وعدہ نہیں کیا ہوا تھا کہ میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے اپنی مخلوق میں بد نصیب نہ رہنے دے، فضل فرما، تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو کرم فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنے بقیہ بندوں پہ فضل کیا میرے اوپر بھی فضل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت جوش میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اٹھا کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ بندہ یہ ہے کہ جو اس کی بارگاہ سے بھاگتا ہے، فرمائے گا کہ اے بندے تیرے اتنے وعدوں کے باوجود میں نے تجھ کو جنت میں داخل فرما دیا، اب اگر تیرا اور کوئی سوال نہیں ہے، لیکن پھر بھی تیرے دل میں جو بھی تمنا ہے کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے، فلاں میری تمنا پوری ہو جائے، آج ساری باتیں مانگ لے اور مجھ سے جو سوال کرنا ہے سوال کر لے۔ وہ بندہ پھر اپنی تمناؤں کا اظہار کرے گا، یا اللہ یہ بھی میری خواہش ہے، یا اللہ یہ بھی میری خواہش ہے، یہ بھی میری خواہش ہے، مانگتا رہے گا حتیٰ کہ اس کی جو تمنائیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ پھر رب بھی اس کو یاد دلائے گا تیری یہ بھی تمنا تھی، تیری یہ بھی تمنا تھی، جو کچھ اس نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ سارا کچھ اس کو جنت میں عطا فرما دے گا، اور اتنا بدل فرمائے گا کہ جو تو نے مانگا ہے وہ بھی تجھے دیا اور اس کی مثل اور بھی تمہیں عطا فرما دیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثل فرمائے گا 10 گنا میری طرف سے بھی دے، اتنا اور میری طرف سے عطا کر دیا۔